کیا کہنے؟ پوری تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ اس امر پہ گواہ ہے کہ سرور تذکیر میں نہیں آتا، درد ہی تذکیر میں آتا ہے۔ اور کیا کہنے؟ سینے میں لگی ہوئی آگ جب حرارت بنتی ہے تو لبوں سے نوحہ گری کا اظہار کرتی ہے، اور وہ لب جو نوحہ گری کریں وہ خود بیدار نہیں ہوتے، زمانے کو بیدار کر دیتے ہیں، زمانے کو بیدار کر دیتے ہیں۔ نوح سے کربلا تک نوحہ گری نے معاشرے کو مردہ نہیں ہونے دیا، زندہ رکھا۔ بھائی کیا کہنے؟ معاشرے کو مردہ نہیں ہونے دیا، زندہ رکھا۔ اور یہی نوحہ گری جب تذکیر میں آئے تو خالق اس کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے، خالق اس کی حفاظت کا وعدہ کرتا ہے کہ 15واں سورہ ہے، سورہ حجر، اور اس کا 9واں مقام ہے، آیت معروف ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تمام مترجمین نے ذکر کے آگے بریکٹس لگائے ہیں، اور جہاں جہاں قرآن حکیم میں بریکٹ لگے ہیں وہ مترجم کی قوت دارکہ کی معراج ہے۔ کیا کہنے سر؟ مترجم کی قوت دارکہ کی معراج ہے۔ میں کیا بات؟ مختصر وقت میں بڑی احتیاط سے اس مکالمے کو کر رہا ہوں کہ سب نے ذکر کے آگے بریکٹ لگایا اور لکھا کہ قرآن، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ جہاں عقل انسان منزل عز میں قدم رکھ دے اس کیفیت کو معجزہ کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ذکر قرآن ہے، تو قرآن ہی میں غور و فکر کریں، قرآن ہی میں غور و فکر کریں تو قرآن ذکر کے معنی و مفاہیم کو محدود نہیں کرتا، محدود نہیں کرتا۔ اللہ کے وہ پاک نام جنہیں اسماء خداوندی کہا جاتا ہے، اگر انسان اس پر حامل ہو جائے، اس کی مظہریت کا حامل ہو جائے تو وہ عجب طاقت و قوت پاتا ہے، عجب طاقت و قوت پاتا ہے۔ جتنا وہ اسماء خداوندی کی مظہریت کا حامل ہوتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا تصرف و اختیار بھی بڑھ جاتا ہے، اس کے دانے کرم سے اس کو نور عطا ہوتا ہے، تو راہ حق میں اس کا اٹھتا ہوا قدم پیچھے نہیں ہٹتا، اس کی شکست ظفر میں تبدیل ہو جاتی ہے، فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قرآن ان اسماء خداوندی کو بھی ذکر سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن کا طویل حصہ انبیاء کے قصص اور اقوام کے عروج و زوال کی داستان پہ مبنی ہے۔ کیا کہنے؟ آپ تلاوت کرتے چلے جائیں، تتممے پہ قرآن ہر قصص اور ہر زوال و
انسان کے ہر زوال و عروج کی داستان کا جب نتیجہ دیتا ہے تو اسے ذکر ہی سے تعبیر کرتا ہے، اسے ذکر ہی سے تعبیر کرتا ہے۔ خصوصیت سے حیات ختمی مرتبت کو قرآن ذکر سے تعبیر کرتا ہے، قرآن ذکر سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن حروف شناسی سکھاتا ہے، قرآن حروف شناسی سکھاتا ہے۔ جوں جوں عقل پختہ ہوتی چلی جائے تو وہ حروف سے لفظ اور لفظ سے کلمے تک کے سفر کو طے کرتا ہے۔ ایک ایک حرف میں قرآن کی تذکیر پنہاں ہے، ایک ایک لفظ میں قرآن کی تذکیر پنہاں ہے، ایک ایک آیت میں قرآن کی تذکیر پنہاں ہے۔ قرآن سراپا ذکر ہے۔ تو یہ تو مختصر وقت میں طے کریں کہ ذکر کہتے کسے ہیں، ذکر کہتے کسے ہیں۔ ذکر دراصل ایک حقیقت مطلقہ کا نام ہے جو قلب انسان میں پنہاں ہے، جو قلب انسان میں پنہاں ہے۔ جب وہ اس حقیقت مطلقہ کو زبان پر جاری کرے اور اس کے نفس کی خوابیدگی بیداری میں بدل جائے تو اسے ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اسے ذکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صبح سے شام تلک تسبیح کے دانوں پر آپ کسی بھی اسم الہی کا ورد کریں لیکن نفس خوابیدہ رہے تو اسے ذکر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ انبیاء کے قصص، اقوام کے عروج و زوال کی داستان بار بار قرآن تلاوت کریں لیکن نفس خوابیدہ رہے تو اسے ذکر سے تعبیر نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے لیے ذکر جب ہے جب اس کی خوابیدگی بیداری میں بدل جائے۔ حیات خاتم قرآن کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت جب اس کی خوابیدگی کو بیداری میں بدل دے تو وہ اس کے لیے ذکر قرار پاتا ہے۔ لیکن اگر یہ خوابیدگی بیداری میں نہ بدلے تو ہم اسے ذکر سے تعبیر نہیں کریں گے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں۔ سوال رکھتا ہوں، بار بار آپ اس فرش پر کس حوالے سے مشتمل ہوتے ہیں، کس حوالے سے مشتمل ہوتے ہیں؟ وہ ہے ایک حوالہ اور وہ ہے ذکر حسین، وہ ہے ذکر حسین۔ منبر پر شاعر ہو، عالم ہو، وائز ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، کس حوالے سے آتا ہے؟ ذکر حسین کے حوالے سے۔ اب عمر کی کتنی دھائیاں ہم اور آپ طے کر چکے جب ہم مجتمع ہوئے ذکر حسین کے حوالے سے، جب ہم منبر پر آئے ذکر حسین کے حوالے سے۔ مشاہدہ آپ نے کیا کیا؟ آنے والا منبر پہ آیا ذکر حسین کے حوالے سے، لیکن کہیں وہ اسماء خداوندی کی رمزیت بیان کرتا ہے، کہیں وہ انبیاء کے قصص بیان کرتا ہے، کہیں وہ اقوام کے عروج و زوال کی داستان بیان کرتا ہے، کہیں وہ حیات ختمی مرتبت بیان کرتا ہے، کہیں وہ آیات قرآن کی شرح بیان کرتا ہے۔ تو یہ مکالمہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حوالہ ذکر حسین کا ہے، لیکن اتنے اذکار قلوب انسان میں انتقال پذیر ہو جاتے ہیں تو یہ مکالمہ کرنے میں قطعاً عار محسوس نہیں کرتا کہ تمام اذکار کی بنیاد اور اساس ذکر حسین ابن علی۔
ذکر حسین ابن علی ہے بے شک تو المیہ نہیں ہے ملت کا کہ جو مین سبجیکٹ تھا ہم نے اسے سپلیمنٹری بنا دیا. عزاداری سپلیمنٹری سبجیکٹ نہیں، عزاداری مین سبجیکٹ ہے حیات. عزاداری مین سبجیکٹ ہے حیات. اسلام کی تاریخ سے اگر ورقے کرب و بلا کو کھینچ لیں تو کیا بچے گا؟ وہی عیاشی و مینوشی کی داستان. لیکن جب تک درمیان تاریخ کربلا کا ورق موجود ہے قصہ درد چھڑا رہے گا، اور جب تک قصہ درد چھڑا رہے گا ملت کی مردنی زندگی میں بدلتی چلی جائے گی. ملت کی مردنی زندگی میں بدلتی چلی جائے گی. عزیزان گرامی، حوالہ ایک ہے ذکر حسین، لیکن اتنے اذکار قلب انسان میں انتقال پذیر ہوتے ہیں. اتنے اذکار قلب انسان میں انتقال پذیر ہوتے ہیں. ایسا مکالمہ جو تہ شمشیر حسین نے کیا، مصائب کی حدوں میں سنا، آج فضیلت کی منزل سے سنا. تہ شمشیر حسین نے کہا الہی قد وفیت بعہدی اوف بعہدک، پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. بڑا لطیف کلمہ ہے. پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. مکالمہ یہ نہیں ہے کہ تو مجھ سے وعدہ کر دے، نہیں، پروردگار اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. یعنی کوئی وعدہ اور وعید ہے جو اللہ اور حسین کے درمیان ہے، اس کی ایک منزل کو حسین پورا کر رہے ہیں اور دوسری منزل کو نبھانے کا دوبارہ عہد لے رہے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. اب تو سمجھ لو زارت وارثہ میں آدم سے خاتم تک ہر نبی کا وارث حسین کو کیوں قرار دیا گیا؟ کیوں قرار دیا گیا؟ حسین سمجھا ہی نہیں. آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کا وارث حسین کو قرار دیا گیا. تو اب آپ سمجھ رہے ہیں وارث کون ہوتا ہے؟ ملکیت جو اس کا وارث ہوتا ہے. تو 1,24,000 نبوتیں ملک ہیں اور اس کا تنہا وارث حسین ہے. 1,24,000 نبوتیں ملک ہیں اور حسین اس کا تنہا وارث ہے. اب تو منیت سمجھو، اب تو منیت سمجھو. سب کو یاد ہے حدیث منیت، لیکن رشتہ منیت رسول نے کیوں قائم کیا؟ اس رشتہ منیت کو قائم کر کر ختمی مرتبت نے انبیاء کی لاج رکھ لی. اس رشتہ منیت کو قائم کر کے ختمی مرتبت نے انبیاء کی لاج رکھ لی. حدیث سب میں محفوظ، ترجمہ سب میں محفوظ. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. یعنی اس منیت کے رشتے کو قائم اس لیے کیا کہ تمام انبیاء کی لاج ختمی مرتبت نے رکھی. ورنہ تو کوئی ملے تو مجھے دکھائے، ہر ایک اس سے وعدہ کر کر آیا، ہر ایک اس سے وعدہ کر کر آیا. لیکن حسین وہ یکتا ہے کہ جو وعدہ کر کے نہیں، وعدہ لے کر بھی آیا. وعدہ کر کے نہیں، وعدہ لے کر بھی آیا. پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر. ہر شب
تاریخ کے حافظے کا محتاج ہے، لیکن حسین اس ذات گرامی کو کہتے ہیں کہ جہاں تاریخ اپنے حافظے کا خالی کش کھول لی، عصر عاشور بھکاریوں کی طرح کھڑی ہے۔ حسین وہ کون سا وعدہ ہے جسے اس نے پورا کیا؟ کہاں سب وعدہ کر کے آئے، روز الس اس نے سب سے وعدہ لیا، الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اب بتاؤ کربلا ایک مکالمے میں، کربلا روز الس کے وعدے کی وفا کا دوسرا نام ہے۔ کربلا روز الس کے وعدے کی وفا کا دوسرا نام ہے۔ اب بتاؤ دنیا کو ایک مکالمے میں حسین جو روز الس کے وعدے کو تہ شمشیر وفا کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو روز الس کے وعدے کو تہ شمشیر وفا کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ کہ مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ کربلا منتخب کی حسین نے، یہ مکالمہ کبن صاحب علیہ اللہ مقامہ کا ہے کہ قرآن کی 100 آیتیں تشنا رہ جاتی اگر حسین کربلا منتخب نہ کرتے۔ لیکن میں یہاں اب مکالمہ آپ سے کر رہا ہوں کہ قرآن منزل تنزیل میں رہ جاتا اگر حسین کربلا منتخب نہ کرتے تو تعویل کا سفر طے نہ ہوتا۔ کربلا نے قرآن کو تنزیل سے تعویل کی سیر کرا، کربلا نے قرآن کو تنزیل سے تعویل کی سیر کرا کہ مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ تہ شمشیر سر رکھ دیا حسین نے محبت کی عطا کے ساتھ۔ تو اقبال کو آگے بڑھ کے کہنا پڑا، بہر حق در خاک و خون غلطی داس، بس بنا لا الہ کر دی داس۔ وہ خاک و خون میں لوٹے اور لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مستحکم کر دیا۔ ان کے بدن سے ٹپکنے والے لہو کی ایک بوند لا الہ الا اللہ کے اوپر گواہ بن گئی۔ تو اقبال کو آگے بڑھ کے کہنا پڑا، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، لہو کی ایک بوند نے لا الہ الا اللہ کے اوپر شہادت۔ اب بھی پوچھتے ہو حسین کون؟ جو بے ثباتی کو ثبات دے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو بے ثباتی کو ثبات دے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین نے پوری کربلا دو ہی اجزاء منتخب کیے پوری کربلا کو محفوظ بنانے کے لیے، ایک صحرا اور ایک پانی۔ نقش صحرا پہ بھی قائم نہیں رہتا اور نقش پانی پہ بھی قائم نہیں رہتا۔ حسین نے پوری کربلا صحرا اور پانی کے اوپر تحریر کر کے بتایا کہ جو بے ثباتی کو ثبات دے دے اسے حسین کہتے ہیں۔ بے ثباتی کو ثبات دے دے اسے حسین۔ زحمت نہیں دوں گا زیادہ، گفتگو مکمل کرتا ہوں ایک مکالمے کے ساتھ۔ الہی قد وفیت بعہد اوفِ بعہدک، پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ اب تو اپنے وعدے کو وعدہ کر نہیں پورا کر۔ کوئی وعدہ و وعید ہے جو اللہ اور حسین کے درمیان ہے؟ ایک منزل حسین نے پوری کی، دوسری منزل کو نبھانے کا دوبارہ عہد لے رہے ہیں۔ اس شان کا بندہ ہو تو حسین کہلائے، اس شان کا بندہ ہو تو حسین کہلائے۔ تو آواز دم بدم یہی آئی، ہاں حسین تم نے سر دے کے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مستحکم بنا دیا۔ ہاں حسین تم نے سر دے کر لا الہ الا اللہ کی
للہ ہے، صدائے یا حسین باقی ہے، صدائے یا حسین باقی ہے۔ یہاں نوحہ گری نہیں، وہاں بھی نوحہ گری ہے، یہاں نوحہ گری نہیں، وہاں بھی نوحہ گری ہے۔ انبیاء نے نوحہ گری کی، ختمی مرتبت نے نوحہ گری کی نہیں، ہر معصوم نے نوحہ گری کی، ہر معصوم نے نوحہ گری کی۔ اور جب تک نوحہ گری رہے گی میرے عزیز، امکان ہدایت سلامت رہے گا۔ جب تک نوحہ گری رہے گی خوابیدگی بیداری میں بدلے گی، جب تک نوحہ گری رہے گی حیات کی راہیں کھلی رہیں گی، حیات کی راہیں کھلی رہیں گی۔ حسین کبھی حبیب کے لاشے پہ نوحہ گری کرے، کبھی برائر کے لاشے پہ نوحہ گری، کبھی غلام جون کے لاشے پہ نوحہ گری۔ ایک ایک کی لاش پر آئے حسین، ایک ایک کے سرہانے پہنچے حسین، کیا اوج پایا ہر گرنے والے نے، ادھر مدد کو پکارا ادھر حسین پہنچا۔ سر غلاموں کا تھا زانو آقا کا تھا، سر غلاموں کا تھا زانو آقا کا تھا، کسی کو محروم نہیں رکھا حسین، کسی کو محروم نہیں رکھا حسین۔ لیکن ہاں یہاں سے سنو، یہاں سے سنو، علی اکبر کی لاش کے سرہانے پہنچے، گھٹنیوں کے بل چل کے پہنچے، رخسار پہ رخسار رکھ دیا، رخسار پہ رخسار رکھ دیا، کہنے لگے علی اکبر اتنا بتاؤ اب پیاس تو نہیں سکتا۔ کچھ دیر قبل علی اکبر میدان سے واپس آئے، جوان بیٹا اور 2 گھونٹ پانی کا سوال، جوان بیٹا اور 2 گھونٹ پانی کا سوال، رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا علی اکبر اب پیاس کو نہیں سکتا۔ شہزادے نے کہا بابا دادا آئے ہیں، کوثر کا جام ساتھ لائے ہیں، کوثر کا جام ساتھ لائے ہیں۔ کہنے لگے علی اکبر دادا کو ہمارا سلام پیش کرو، دادا کو ہمارا سلام پیش کرو۔ علی اکبر دادا سے کہو کچھ دیر میں ہم بھی آتے ہیں، دادا سے کہو کچھ دیر میں ہم بھی آتے ہیں۔ ابھی یہ گفتگو تھی کہ کانوں میں دھیمی سی صدا آئی، میں آ گئی بیٹا۔ حسین جیسا صابر انسان گھبرا کے کھڑا ہو گیا، پلٹے کہنے لگے بہن خیمے میں لوٹ جاؤ، ہم علی اکبر کا لاشا اٹھا کے پیڑھی میں جوان کا لاشا اٹھا۔ کچھ دیر گزری بھانجوں کے لاشیں لائے، اون و محمد کے لاشیں لائے، اور کچھ دیر گزری بھائی کی نشانی نے آواز دی، ایک جانب سے حسین چلے ایک جانب سے عباس چلے۔ مقاتل نے لکھا کہ فوجوں نے جو شیروں کو آتے ہوئے دیکھا تو ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئی اور ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئی۔ قاسم کا زندہ لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال، لاش ٹکڑے ٹکڑے، حسین خاک نینوا پہ بیٹھے اور رخسار پہ رخسار رکھ کے کہا قاسم چچا شرمندہ ہے، چچا شرمندہ ہے، تو پکارے اور میں بر وقت نہ پہنچوں، تو پکارے اور میں بر وقت نہ پہنچوں۔
عزیزوں پھر وہ منزل بھی آئی کہ جب برابر کا بھائی میدان میں گیا، وہ منزل بھی آئی جب برابر کا بھائی میدان میں گیا۔ عزیزوں جب ابو الفضل عباس نے سلام بھیجا تو حسین ابن علی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اس طرح کسی کی لاش پہ نہیں آئے جیسے ابو الفضل کی لاش پر آئے، دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھام لیا، مرثیہ پڑھتے ہوئے چلے، اللہ انکسر ظہری وقلت حیلتی، عباس میں بے سہارا ہو گیا، عباس میں تنہا ہو گیا، عباس میں تنہا ہو گیا، میری کمر شکستہ ہو گئی بھائی، اور اس عالم میں کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹا، کٹے ہوئے بازوؤں کو سمیٹا، آگے بڑھے، بھائی نے بھائی کی لاش کو پیش نگاہ پایا، حسین ابن علی آگے بڑھے، ابو الفضل کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھ لیا، ابو الفضل عباس نے سر کو ہٹایا تو شفقت سے ہاتھ پیشانی پہ رکھا، کہنے لگے بھائی آنے میں دیر ہو گئی، بھائی آنے میں دیر ہو گئی، ناراض معلوم دیتے ہو۔ تو لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا آقا غلام سے تقصیر ہو گئی، آقا غلام سے تقصیر ہو گئی، آپ کی تعظیم کو کھڑا نہ ہو سکا۔ کہا نہیں عباس یہ وقت تعظیم نہیں، یہ وقت تعظیم نہیں، سر کو دونوں ہاتھوں میں لیا، چاہا کہ زانوں پہ رکھے، علمدار نے سر کو زانوں پہ نہ آنے دیا، کہا بھائی کیا بات